فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انسان سے گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زندگی پر مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ بحیثیت انسان ہم سب خطا کار ہیں، اور اس کی پیشین گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی، کل بنی آدم خطاء۔ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے۔ ہر انسان سے گناہ دنیا میں ضرور پر ضرور ہوگا، بار بار گناہ ہوں گے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون۔ لیکن بہترین خطا کار وہ ہے گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ انسان اپنے گناہ کے اوپر اڑے نہ، ضد کا اظہار نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ فوری گناہ ہو جانے پر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرعون نے بھی اس وقت تک، جب تک اللہ رب العزت نے اس کو غرق نہیں کیا پانی کے اندر، وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں ایک رب ہوں، میرے سے اوپر ذات کوئی ذات نہیں ہے۔ اس کو تکبر تھا، غرور تھا، وہ معافی نہ مانگ سکا۔ جیسے ہی پانی کے اندر پہلا غوطہ آیا، فوراً کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو فقیر، عاجز بنا لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ لوگوں، جب تک تم فقیر بن کے، عاجز بن کے میرے در پر آتے رہو گے، گناہ کرتے چلے جاؤ گے، معافی مانگتے چلے جاؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن جس دن انسان گناہ بھی کرے اور اس پر ڈٹ جائے، تکبر کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے نہ اٹھائے، آنسو نہ بہائے، پھر اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے تو اس انداز سے بھی انسان کو معاف کرنے کا بہانہ بنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی نیکی مکمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ فرمایا اگر وہ نیکی نہیں کرتا، پھر ارادہ کرنے کے بعد نیکی کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک نیکی نہیں لکھتے، بلکہ فرمایا 10 سے لے کر 700 گناہ تک جتنا چاہیں اللہ رب العزت ایک نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت انسان اگر گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کرتا، فرمایا ارادہ کرنے پر اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو۔ فرمایا انسان اگر گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں اے میرے فرشتوں 6 گھنٹے تک اس کا گناہ نہیں لکھنا، تمہارا قلم، تمہارا جو کاغذ ہے وہ 6 گھنٹے تک اس کا گناہ نہیں لکھے گا۔ 6 گھنٹوں کے اندر اگر یہ توبہ کر لے، اس کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے، نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ اگر 6 گھنٹے بعد بھی انسان توبہ نہیں کرتا، فرمایا اس کا ایک گناہ نامہ اعمال میں لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت تو انسان کو اس انداز سے بھی معاف کرنا چاہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان دنیا پر اللہ رب العزت ہر رات کو نزول فرماتے ہیں۔ رات کے 3 حصے کر لیجئے، مغرب سے لے کر فجر تک۔ آخری حصہ جو ہے، فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر روزانہ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ دنیا میں انسان کسی کے ساتھ سرکشی کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے،
کسی کی نافرمانی کرے، حتیٰ کہ والدین کی نافرمانی کرے، کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان خود چل کر اس کے پاس جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کے بادشاہ ہے، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اتنی طاقتوں کے باوجود گناہ بھی انسان کرے، نافرمانی بھی انسان کرے، اللہ کو ناراض بھی انسان کرے، اللہ رب العزت انسان کے آنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ خود آسمان سے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہے؟ کون ہے جو نافرمانی میری کر چکا ہے؟ آپ بھی آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ہم اس وقت غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو انسان کو اس انداز سے بھی معاف کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی انداز سے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، یہ جنت میں چلا جائے۔ انہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی، کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں تھا، فرشتوں نے اس سے پوچھا اس کی موت کے بعد، بتا تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ کہنے لگا صرف ایک نیک عمل ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرشتے پوچھے کہ وہ کون سی نیکی ہے؟ کہنے لگا دنیا میں کاروبار کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، جو شخص میرے ساتھ معاملہ کرتا اگر غریب ہوتا میں اس کو معاف کر دیتا اس کا قرضہ، اگر امیر ہوتا میرے ساتھ ٹال مٹول کرتا میں اس کو مہلت دیتا رہتا۔ صرف میرا ایک ہی نیکی ہے، اس کے علاوہ مجھے نیکی یاد نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گی یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو اس انداز سے بھی معاف کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت بدکار عورت ہے، کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کی ایک مخلوق، ادنا سی مخلوق، کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بدکار عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن انسان اگر اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہو، انسان اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، انسان توبہ نہ کرے، پھر انسان کے گناہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ شرائط میرے اور آپ کے اندر پائی جائیں گی، اس وقت اگر ہم اللہ سے صرف ہاتھ اٹھا کر رب اغفر لی کہہ دیں 2 مرتبہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ میں یہاں گناہ بھی کرتا چلا جاؤں، میں نماز بھی فرض مسجد میں آ کر نہ پڑھوں، میں جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑوں اور ہاتھ اٹھا کر کہوں اللہ معاف کر دے، یہاں سے میں ہاتھ اٹھا کر کہوں اللہ معاف کر دے، باہر جا کے میں پھر جھوٹ بولوں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو، میں نماز پڑھنے مسجد میں نہ آؤں، گھر میں نماز نہ پڑھوں اور میں بات کروں اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سچی توبہ کے لیے انسان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خالص توبہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جب توبہ کرنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ انسان کا کوئی عمل اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتے الا ما کان له خالصا، جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ تسبیح پھیری جا رہی ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا صرف محض وہ اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہے، لیکن یہ طریقہ سلف صالحین کا، نیک لوگوں کا نہیں ہے کہ انسان بات بھی کرتا چلا جائے اور یہاں لوگوں کے سامنے تصویر بھی پھیر رہا ہے۔ آپ نے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، منہ میں کریں، آپ نے لوگوں کو دکھانا ضروری ہے؟ خالص اللہ کے لیے جب تک انسان کا عمل نہ ہو، تھوڑا سا بھی اگر شبہ پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط انسان خالص نیت اللہ کے ساتھ کرے کہ اللہ میں توبہ کرنے آیا ہوں، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، جو بھی نیکی کا کام کروں گا اب تیری رضا کے لیے کروں گا، کسی کو میرا دکھانا مقصود نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا عمل توبہ کی شرط کے لیے انسان بدعت کو چھوڑ دے۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، سارے نیک اعمال کرے، اگر بدعت کو نہیں چھوڑتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، انسان نیک اعمال کرتا چلا جائے اگر بدعت کو نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے حتی یدع بدعتہ، اپنی بدعت کو چھوڑے گا اللہ پھر اس کی معافی قبول کریں گے
وگرنہ اس کی معافی قبول نہیں کریں گے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر انسان کوئی نیکی کا عمل کرے اور بعد میں یہ بات کہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی نہیں، یہ نیکی کا عمل ہے، تو گویا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان باندھ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل شریعت نہیں لے کر آئے، مکمل دین نہیں لے کر آئے، یہ دین کا پہلو تھا، دین کا عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا۔ آج بحیثیت مسلمان میں اس چیز پر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ نئے کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے، میں کرتا ہوں۔ حالانکہ یہود و نصارہ کو یقین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مکمل ہے۔ اگر آج مجھے یقین ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے وہ مکمل تھی، پھر میں دین کے اندر نئے کام نہ کروں، میں اپنے گھر فوتگی ہونے پر کل خوانی، قرآن خوانی، تیجا، 7واں، 10واں، 40واں نہ کروں۔ جب اس کی دلیل ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتی، پھر ہم کس بنا پر اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، اگر اس پر مہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ہوئی فہو رد، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ لاکھوں روپیہ صدقہ کر دیا، انسان کی نیت خالص نہیں، یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں، اس کا لاکھوں روپیہ صدقہ کرنا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا عمل، انسان گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لے، یہ نہ انتظار کرے کہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، دوبارہ گناہ کرنا ہے پھر توبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما التوبہ علی اللہ، اللہ رب العزت ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی میں یاد بھول گیا تھا، گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، فوراً ان کو اللہ یاد آ گیا، فوراً رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے اور سوچے کہ ابھی میری جوانی کی عمر ہے، ابھی تو میں نے بہت سال جینا ہے، چلو ابھی جب بڑے ہوں گے، جب ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہوں گی، جب میں مسجد جانے کے لیے رہ جاؤں گا، میرا کاروبار نہیں رہے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں مسجد آ جاؤں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے گناہ کرنے کے فوری بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اگلی بات کہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جانا کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، چلو نماز نہیں پڑھی، چلو اگلی نماز پڑھ لیں کہ پچھلی اللہ نے معاف کر دینی۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یا دنیا میں کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ کی یاد ستانے لگتی ہے، پھر ان کو وہ آخرت کا منظر یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا انسان اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اسی کی وضاحت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کرتا ہے، فوراً اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے آواز لگاتے ہیں، سن لو، دیکھو میرے بندے کو معلوم ہو گیا میں نے گناہ کیا ہے، لیکن مجھے کوئی پکڑنے والا ہے، مجھے اس کی سزا دینے والا ہے، فرشتوں سن لو، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں، دیکھو میرے بندے کو آخرت کا یقین تھا، اپنی سزا کا ڈر تھا، مجھ سے ڈرتا تھا، گناہ کر بیٹھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اس کو آخرت کی یاد ستانے لگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، فرمایا کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، فرمایا اللہ اس وقت تک معاف کرے گا انسان اصرار نہ کرے کہ جھوٹ بھی بولتا چلا جائے، معافی بھی مانگتا چلا جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے، یا 5 وقت کی نماز ہے، ظہر کی نماز چھوڑ دی، عصر ٹائم معافی مانگی، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی چھوڑ دی، عشاء کی پڑھ لی، پھر معافی مانگ لی، فرمایا ایسے گناہوں کو معافی نہیں ملتی۔ انسان جب پکے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو پھر معاف کرتے ہیں۔ 5ویں شرط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، آج ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا کسی کو گالی دینا، کسی سے لڑائی کرنا، لڑائی کرنے کے بعد لوگوں میں فخر سے بتانا آج میں فلاں کو گالی دے کر آیا، آج فلاں کا میں نے حق کھایا ہے،
یہ اپنا فخر کا اظہار کرنا، اللہ رب العزت پھر گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ فرمایا الندامۃ توبہ، انسان گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، صرف اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، ابھی ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان اس وقت تک اللہ رب العزت انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک انسان موت کا وقت اس کے اوپر جاری نہ ہو جائے، موت کی کیفیت نہ آ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ ہمیشہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر موت کی کیفیت جاری ہو جائے، اس کی جان حلق تک پہنچ جائے۔ اس وقت اگر وہ توبہ بھی کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ انسان کو نہیں معلوم انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، کب اگلا لمحہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان کو جب بھی موت آئے انسان نے اپنی دنیا کے اندر اللہ سے معافی مانگی ہو اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے۔ انسان جب ان باتوں کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے کہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو، بدعت کو چھوڑنے والا ہے، اس کے بعد جو عمل کر رہا ہے اس پر اصرار نہیں کر رہا، جو گناہ کر بیٹھے فوری توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر اور موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس انداز سے توبہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان صرف 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا لے رب اغفر لی رب اغفر لی، صرف 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس انداز سے معاف کرتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی معافی کا طریقہ ہے کہ انسان ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، کوئی لمبی عبادت نہیں کہ 1000 نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی۔ تو میں 2 رکعتیں پڑھ کر رب اغفر لی کہہ دو، اللہ سارے گناہوں کو ایسے معاف کریں گے گویا انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے گناہوں کو خود نہ بیان کیا کریں۔ انسان اگر گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی طرف آیا ہے تو اپنے گناہوں کو بیان کرے، جی میں پہلے یہ گناہ کرتا تھا، میں یہ گناہ کرتا تھا، میں نے یہ گناہ کیے، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب اللہ رب العزت انسان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو انسان کیوں اپنے گناہ لوگوں کے درمیان بیان کرے؟ ہاں کبھی ایسی کیفیت ہے کسی کو آپ نے ترغیب دلانی ہے، کوئی بہت گنہگار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اکیلے میں اس کو بتائیں یار توبہ کر لو، میں بھی انہی گناہوں میں تھا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو۔ لیکن سر عام سب کو بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اب میں نے توبہ کر لی ہے، یہ اللہ والوں کا عمل نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ بارش کا نزول فرما دیجیے، دعا کی۔ اللہ نے کہا کہ آپ کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو کہو مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، میں بارش کا نزول ابھی فرما دوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو کہو کہ اٹھ کر چلا جائے۔ اب جو بندہ گنہگار تھا مجلس میں موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے توبہ کی، کوئی آنسو نہیں بہائے، کوئی ہزاروں روپیہ صدقہ نہیں کیا، 2 نفل بھی نہیں پڑھے، صرف دل کے اندر ندامت کا اظہار کیا کہ اللہ ابھی تک تو نے پردہ ڈالا ہے، میرے گناہ کسی کو نہیں پتا، یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، اللہ آج بھی پردہ ڈال دے، معاف کر دے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا نازل المطر، وہیں بیٹھے مجلس میں بارش کا نزول ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی آپ نے کہا کہ بندہ نافرمان ہے، کوئی اٹھ کر بھی نہیں گیا، بارش کا نزول ہو گیا۔ کہا جس بندے کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی بندے کی وجہ سے بارش کا نزول ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے بندہ تو دکھاؤ، کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس کی معافی مانگنے پر آپ نے بارش کا نزول فرما دیا؟ تو میں موسیٰ 40 سال وہ میرا نافرمان رہا، میں نے اس کے پردہ پوشی کی، کسی بندے کو نہیں پتہ لگنے دیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کے عیب کیوں ظاہر کروں؟ آج بھی اللہ رب العزت نے پھر اس بندے کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، زندگی میں جتنے مرضی گناہ کیے ہوں کبھی کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے یہ گناہ کیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایک آدمی کو اپنے قریب کریں گے، حتیٰ کہ اتنا قریب کریں گے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان تیسرا بندہ نہیں ہوگا۔
اللہ رب العزت ایک چادر بھی اپنے اس کے اور اپنے درمیان حائل کریں گے کہ اس کو پتہ لگ جائے تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے یہ تو نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا؟ کہے گا اللہ کیا۔ اللہ غلطی ہوگی معاف کرتے، کیا تھا گناہ۔ اللہ فرمائے کہ دنیا میں تو نے 40 50 60 سال زندگی گزاری، کیا کبھی میں نے کسی کو پتہ لگنے دیا؟ یا کبھی تیرے بھائی کو، تیری بہن کو، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو، تیرے والدین کو، دوست احباب کسی کو بتایا کہ تو یہ گناہ کرتا ہے؟ کہے گا اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے کہ آج میں کسی کو نہیں بتاتا، جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ انسان نے اپنے گناہوں کو دنیا میں خود نہیں بتایا، اللہ نے بھی پردہ رکھا، اللہ نے اس کو اسی بنا پر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔ اگر میں اپنے گناہ لوگوں کو بتاؤں تو قیامت کے دن لوگ میرے بارے میں گواہی دیں گے، اللہ یہ بندہ تو یہ گناہ کرتا تھا، اللہ کس کو تو نے معاف کیا، کیوں معاف کیا؟ اللہ ہم بھی یہی گناہ کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر۔ انسان اگر اپنے گناہ لوگوں کو بتائے تو خود ہی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فائدہ بیان کیا کہ اگر انسان اس انداز سے توبہ کرے، ساری شرائط پائی جائیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ انسان کو اللہ مال و دولت سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو، فائدہ یہ ہوگا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش کا نزول اس انداز سے ہوگا کہ ہمیشہ کی بارش رحمت والی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دنیا میں انسان مال کی وجہ سے پریشان ہے، فرمایا استغفار تم کر لو، مال و دولت اللہ رب العزت نوازیں گے۔ وَبَنِينَ، انسان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، فرمایا استغفار تم کر لو، اللہ رب العزت تمہارے لیے اولاد کا بھی بندوبست فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مہنگائی کا دور ہے، انسان سارے پھل نہیں کھا سکتا، فرمایا استغفار تم کر لو، اللہ اتنا مال دیں گے کہ باغات کا مالک بنا دیں گے۔ دنیا میں انسان استغفار کرے، سارے گناہ بھی معاف، آسمان سے موسلادھار رحمتوں کی بارش کا نزول، مال میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائیں گے، اولاد نہیں ہے اولاد بھی ملے گی، باغات کا اللہ مالک بنا دیں گے، جو چاہو پھل کھا لو۔ اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے؟ انسان اس انداز سے اللہ رب العزت مال و دولت سے نوازیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر نکلا، کسی دوسرے شہر میں گیا، رات کا وقت تھا، مسجد میں میں نے قیام کرنا چاہا، مسجد والوں نے مجھے مسجد میں رہنے نہیں دیا، کہا کہ آپ مسجد میں انتظام نہیں کر سکتے آپ کی رہائش کا، آپ باہر چلے جائیں۔ رات کا وقت ہے، مسجد کے باہر جاتے ہیں، ایک بھائی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مسافر ہے، کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ کو میں اپنے گھر ٹھہراتا ہوں، اپنے گھر لے گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بستر دیا کہ آپ آرام کریں، اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اس کا کام کیا ہے؟ ایک تندور والا ہے، اس کا تندور ہے۔ امام احمد بن حنبل کو ان کا بستر دیا، خود آٹا گوندنے لگتا ہے، آٹا گوند رہا ہے، ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا اے بندے تو اتنا استغفار کر رہا ہے، کیا کبھی استغفار نے تجھے دنیا میں فائدہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں مسافر، میں اتنا غریب تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے استغفار کیا، اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا۔ میں استغفار کرتا ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لیتے ہیں، آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ آج ہمیں گلہ ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سنیے، کہنے لگا جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ نے کبھی دعا میری رد نہیں کی، ساری دعائیں میری قبول ہوتی ہیں۔ کہنے لگا صرف ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں، اللہ سنا ہے تیرا ایک بندہ امام احمد بن حنبل بھی ہے، اللہ سنا ہے بہت نیک آدمی ہے، اللہ اسے ملوا ہی دے، اللہ میرے پاس رابطہ نمبر نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اللہ اس کو ملوا ہی دے۔ مسکرا کر کہنے لگے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ کہنے لگے جب تو نے دعا کی، فرشتہ مجھے اس لیے گھر سے لے کر آیا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ انسان دنیا میں دعا کرے، اللہ مال و دولت بھی نواز دیں، ساری دعاؤں کو بھی قبول کر لیں، انسان کو اس سے بڑا فائدہ کیا چاہیے؟ اس کا تیسرا فائدہ توبہ کرنے کا کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت مشکلات کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی دنیا میں کوئی مشکل کام ہو گیا، میں گھر کے معاملات میں پھنس گیا، فیصلہ نہ کر سکا، کہتے میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا، 1000 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد
اللہ رب العزت شرح صدر فرماتے ہیں جتنے میرے مشکل کام تھے میرے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں اپنے کاموں میں الجھ جائے، استغفار کرے کثرت سے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دنیا کے کام بھی آسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پر جو قرآن کریم اترا، اس نے یہ بھی ہمیں خوشخبری سنائی، استغفار کرنے سے اللہ رب العزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ فرمایا گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ من آمن عمل الا من تاب و آمن عمل، فرمایا جو انسان گناہ کرتا تھا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، و آمن و عمل عملا صالحا، پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے صرف 60 سال 70 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ 60-70 سال کے گناہ اس کے نیکی والے پلڑے میں ڈال دیے۔ صرف سچے دل سے توبہ کر لینا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹے رہنا، نیک اعمال کرنا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام پر جو قرآن کریم اترا، اس نے ہمیں یہ بات بھی بتائی، انسان دنیا میں اگر کمزور ہے، اس کو خوف ہے، اپنے اندر بہادری پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں بات کروں میری بات کا کوئی جواب نہ دے سکے، میں ایسی بات کروں حرف آخر میری بات ہو، کوئی میری بات کا جواب نہ دے سکے۔ اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، انسان رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، اس وقت اللہ سے استغفار کرے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اللہ انسان کے اندر ایسی بہادری پیدا کریں گے، انسان کو کسی کا خوف نہیں رہے گا، انسان بات کرے گا، انسان کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب انسان جب بھی بات کرے گا اس کی بات اتھینٹک ہوگی، لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ اور آج سب سے بڑی ہماری سب کی یہی خواہش ہے کہ میں بات کروں میری بات کو سارے لوگ مان لیں، میں بات کروں میری مخالفت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور میں رات کا قیام کر لو، اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہاری بات کے اندر پختگی بھی پیدا فرمائیں گے۔ اور آخر میں چند واقعات جو توبہ کے سلسلے میں ہیں کہ جن کو سن کر میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہنے لگے میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ کہا واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ 4 دفعہ واپس آئے، اللہ آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اور میں واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ جب 4 دفعہ انہوں نے خود اقرار کر لیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ مجنون تو نہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا اس کے منہ کو سونگھ کر دیکھو شراب تو نہیں پی کے آیا؟ کہا نہیں آقا شراب بھی نہیں پی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس کو رجم کر دیا گیا، ان کو رجم کیا گیا، سزا دنیا میں ملی۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ کہنے لگا کتنا ویسی کیسا انسان ہے، دنیا میں سزا مل گئی، اس کی تو آخرت تباہ ہو گئی، اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے۔ دوسرے گروہ والے کہنے لگے نہیں، اس نے دنیا میں معافی مانگ لی، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اس خبر کا پتہ لگا کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاذ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اور میں سن لو میرے صحابہ، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دی جائے، پوری امت کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ انسان دل سے جب اللہ سے مانگے، معافی مانگے، اس کا ایک بول انسان کے سارے گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے۔ بشر الحافی بہت مشہور امام گزرے ہیں، بہت گنہگار آدمی تھے، گھر کے اندر شراب پینا، رقص ہونا ان کے گھر کا معمول تھا۔ ایک دن رات کا ٹائم ہے، گھر کے اندر عورتیں ناچ رہی ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، سارے گناہوں کے کام گھر میں ہو رہے ہیں، اونچی آواز سے کام ہو رہے ہیں۔ باہر سے ایک بزرگ گزرے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کی لونڈی باہر نکلی، کہنے لگے یہ کس کا گھر ہے؟ وہ لونڈی کہنے لگی یہ بشر کا گھر ہے، وہ ایک سردار ہے۔ اچھا کہنے لگے، بزرگ کہنے لگے کیا وہ آزاد ہے؟ کہنے لگی ہاں وہ تو ایک آزاد آدمی ہے۔ کیا واقعتاً وہ آزاد ہے؟ وہ اللہ کے احکامات سے بھی آزاد ہے، وہ بندوں کے حقوق سے بھی آزاد ہے، اس کو نہیں پتہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ بزرگ نے یہ بات کہی، آگے چل دیے۔ وہ لونڈی اندر آئی، کہنے لگی بشر کو، کہنے لگی آقا باہر ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی۔ بشر کے ذہن کے اندر وہ بات رچ گئی کہ واقعتاً وہ آزاد ہے، وہ اللہ کے احکامات سے آزاد ہے، وہ دنیا کے احکامات سے آزاد ہے۔ فوراً اس بزرگ کے پیچھے بات پڑتا ہے،
آگے جا کے بزرگ کو ملا، کہا بزرگ حضرت جی شیخ آپ نے کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ جو بشر آدمی ہے وہ واقعتاً آزاد ہے، وہ اللہ کے احکامات سے آزاد ہے، اس کو قیامت کا خوف نہیں، اس کو مرنے کا ڈر نہیں، اس کو دنیا میں رہنے کا طریقہ نہیں، واقعتاً وہ آزاد ہے۔ فوراً توبہ کرتا ہے، کہنے لگا آج مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں آزاد نہیں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اور اس کا نام بشر الحافی پڑ گیا۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ وہ بشر خود بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اس وقت جوتی کی تلاش میں لگ جاتا، وہ بزرگ بھاگ جاتے، میں توبہ نہ کر سکتا۔ ان کا نام مشہور ہو گیا بشر الحافی۔ صرف ایک کلمے نے زندگی کو بدل دیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے حاکم گزرے ہیں، جج تھے، لیکن ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، بہت گنہگار تھے۔ ایک بہت بڑے چور تھے، اتنی مشہور ان کی چوری تھی کہ جس کو روک لیتے، جس کا ڈاکہ ڈالنا چاہتے، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ بدنام زمانہ مشہور چور تھے۔ ایک دن رات کو چوری کے لیے نکلتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، کسی گھر کے اندر پھلانگتے ہیں، وہاں پر ایک اللہ والا تلاوت کر رہا تھا، تہجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اس نے آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ نماز پڑھتے پڑھتے وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں، کہ وہ توبہ کر لیں؟ وہ نمازی مسلسل یہی آیت پڑھتا چلا جائے، روتا چلا جائے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور ڈاکو ہیں، چوری کرنے اس کے گھر میں گئے ہیں، اس کی آیت کو سنا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، لوگو تم توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ دنیا میں انسان کو کیسے پکڑتا ہے؟ فوری کہنے لگے ربی قد آن، ربی قد آن، اللہ واقعہ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ فضیل جو مشہور زمانہ چور ہے اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ وہ توبہ والا وقت آ گیا ہے۔ حضرات ذی وقار، کیا ہماری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا؟ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں موجود نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ان کا یہ آخری رمضان ہوگا۔ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ یہ رمضان کی جو چند ایام باقی ہیں، ہم میں سے کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا۔ کہ ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم بھی توبہ کریں، ہمارے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ کیا رمضان کا پورا مہینہ گزارنے کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے؟ کیا فائدہ ایسے روزوں کا؟ انسان روزہ بھی رکھے، اللہ سے ڈرے بھی نہ، انسان روزہ بھی رکھے، انسان قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، انسان روزہ بھی رکھے، جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے، فحش گوئی کو نہ چھوڑے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ چھوڑے، پھر ہمارے دل اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرے، اور جو ہم نے رمضان میں یہ چھوٹے موٹے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔